بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ توفیق، تائید، ہمت یاری، توفیق، تائید، ہمت یاری۔ سب سے پہلے تو اب تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام نے بہت اچھے اچھے سوالات بھیجے۔ چونکہ سوالات کی ایک اچھی خاصی لسٹ ملی ہے تو اس طرح سے کریں گے کہ سوالات کو لیکچرز میں انٹیگریٹ کر کے ہی بات کریں گے تاکہ ہماری لرننگ بھی ہو اور تمام سوالات بھی جو ہے وہ ڈیل ہو جائیں۔ اور امید یہ ہے کہ جتنے بھی جن کو سوالات آتے ہیں وہ شیئر کرتے رہیں۔ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن بیت الخیال ہے۔ ایک سوال جو نور کے حوالے سے کیا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی اور محمد کا نور جو ہے دنیا سے بھی بننے سے بھی پہلے موجود تھا۔ اگر علی اور محمد کا نور ازل سے ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بھی عبادت کرنی پڑتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی پیغمبر یا امام جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مثال بھی قائم کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہمارے لیے اگزامپلز، رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہماری طرح دنیاوی زندگی کو جیتے ہیں، دنیاوی مسائل سے ڈیل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ذکر و عبادت، علم و ریاضت بھی کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی کی مثال لیں تو بچپن میں والدین گزر گئے، وہ یتیم ہو گئے، پھر دادا نے پالا، چاچا نے پالا، بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ ان کی لو میرج ہوئی تھی حضرت بی بی خدیجہ سے جو ان کی امپلائر تھی پہلے، اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو ہے بیٹے پیدا ہوتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جہاں بیٹوں سے باپ کا نام چلتا تھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب جب ہم کہتے ہیں مولا علی کے والد کو تو ان کا نام جو ہے وہ عمران تھا۔ طالب ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ابو طالب یعنی طالب کے باپ ابو طالب، یعنی اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹی تھی۔ یہاں تک کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ لوگ ان کو طعنے دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں تو بیٹا نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی خدا کو کہ اپنے سب سے پیارے پیغمبر یعنی سرداران پیغمبر کو اتنی تکلیف پہنچانے کے لیے؟ لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے مثال ہے کہ وہ بھی دنیا میں آ کے دنیا کی کام کرتے ہوئے، دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ذکر میں، اپنے علم و عمل میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی وجہ ہے جو شاید بہت اچھی نہیں ہے لیکن لرننگ کے لیے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ انسان ایسا ناشکرا ہے اگر ہمارے پاس ہم جیسا انسان امام نہیں ہوتا یا پیغمبر نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ خدا سے شکوہ کرتے کہ کیا ہوا اگر جو ہے یہ امام ہے یا یہ پیغمبر ہے، کیونکہ یہ تو ہماری طرح انسان ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ انسان کو کیا مشکلات آتی ہیں۔ خدا ہم کو جانتا ہے، اس لیے پیغمبر بھی ہمارے اندر سے اور امامان بھی ہمارے اندر سے انسان کے طور پر دنیا میں آئے تاکہ وہ ہماری طرح زندگی گزار کر ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی عبادت کرنی ہے اور اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، روحانی ترقی کرنی ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو۔ ایکچولی کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی امام نورانی فیملی کے ممبرز ہیں، ان کا درجہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہم نورانی فیملی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نورانی فیملی ہے، نور سے بھرپور ہے، ان کے درجات جو ہے وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہوا تھا کہ بھئی عبادت میں دھیان نہیں لگتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن میں ایکچولی ایک آیت ہے، چیپٹر 21 ورس 37، انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ Man was created of haste. I will show you my signs, so do not
impatiently urge me. اہل ظاہر، ظاہر یعنی کہ جس طرح سے ظاہر میں جو چیز نظر آ رہی ہے جو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے معنی ایسے نکالتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جلدی میں پیدا ہوا ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو وہ مکمل طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ جلدی میں پیدا ہوا ہوتا ہے. یہ ظاہر، اہل ظاہر اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. چونکہ ہم اہل تعویل ہیں، ہم تعویل کو ماننے والے ہیں، ہم باطن کو ماننے والے ہیں، اور باطن یہ سمجھاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی جسمانی زندگی سے نہیں ہے. اس آیت کا تعلق انسان کی جسمانی زندگی سے نہیں ہے بلکہ باطنی زندگی سے ہے. روحانی ترقی یا روحانی پیدائش، روحانی پیدائش جو ہم بات کرتے ہیں کہ انسان نما مردہ، یعنی جسمانی طور پر تو ہم زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر ابھی ہم زندہ نہیں ہیں. اسی لیے ہم الہی کا ذکر نکالتے ہیں، وہ جو زندہ ہے اور ہمیں زندہ کر سکتا ہے. ہم تمام یہ کہیں گے ہم تو زندہ ہیں، ہاں فزیکلی زندہ ہے، اسپرچولی زندہ نہیں ہے. ہمیں اسپرچولی زندہ ہونا ہے، اسی لیے ہم اس ذکر کو کرتے ہیں. تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ روحانی پیدائش جو ہے وہ آرام سے یا آسانی سے نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت جلدی اور بہت محنت کی ضرورت ہے. جب بھی ہم روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں، روحانی پیدائش کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایکچولی جہاد کا کانسیپٹ ہے. روحانی طور پہ جہاد کرنا ہے. بیت الخیال میں جو عبادت کرنا ہے وہ ایک مومن سالک کا ایسا جہاد ہے کہ جیسے وہ ایک جنگ پر گیا ہو، اپنے آپ کو تیار کر کے وہ جنگ میں لڑنے جا رہا ہے. جو نورانی وقت کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ ہے، وہ جہاد کا ٹائم ہے. جہاد کے وقت ہم آرام نہیں کر سکتے ہیں، ریلیکس نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جنگ لڑنی ہے. اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہمیں جنگ لڑنی چاہیے جیسے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف سے تو نفس کا غلبہ ہے، دوسری طرف سے شیطان کی بازی ہے. نفس مائل کرتی ہے ہمیں آرام پر، شیطان یہ خیال دیتا ہے کہ جسم تھکا ہوا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ڈاؤٹس ڈالتا ہے، اور انسان جب اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں بیٹھتا ہے تو وہ اس کسی نہ کسی غلبے میں آ کے وہ اپنے ذکر کو چھوڑ کر یا تو دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے یا وہ سو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری جو نیڈ ہے وہ 23 گھنٹے ہے. 23 گھنٹے میں جتنی حفاظت ہم اپنے دل و دماغ کی کریں گے، نفس کو جتنا ماریں گے، شیطان کو جتنا ہم لگام دیں گے، پکڑ کے رکھیں گے، اتنا ہی فائدہ ہمیں اس 24ویں گھنٹے میں یعنی کہ نورانی وقت میں اس کا فائدہ ہوگا. نیروبی میں مولا کا فرمان ہے اکتوبر 6 1905 کا. مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ کوٹ اور چھتری پہنو. جب بارش ہوتی ہے تو کوٹ اور چھتری دونوں پہننے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کوٹ پہنیں گے صرف تو بال بھیگ جائیں گے، اور اگر صرف چھتری اوڑھیں گے تو جسم بھیگ جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب بارش ہو تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اس کی تعویل کیا ہے؟ آج کی ٹاپک کے حوالے سے، نورانی وقت کے حوالے سے، بیت الخیال کے حوالے سے، جو ہمارا کوٹ ہے وہ ذکر ہے اور ہماری چھتری جو ہے وہ ہمارا علم ہے. بارش کا وقت یعنی شیطانی وسوسوں کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت میں مومن ہوشیار ہو کے جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے امام میں ایک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نورانی وقت ہے. شیطان اسی وقت سب سے زیادہ وار کرتا ہے. ہر قسم کی دکھ، تکلیف، خیالات جتنا اس گھنٹے میں آتے ہیں شاید دوسرے 23 گھنٹے میں اتنا نہیں ستاتے ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہ مسلح ہو کر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی جنگ میں کامیاب نہ ہو، ہم ہار جائیں. اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ہمارا کوٹ ہے، میننگ کہ ہم پورے دن
اپنے آپ کو ذکر میں رکھیں گے. الگ الگ ذکر ہیں، جو دل میں چاہیں گا کے ذکر کریں، تیزی سے ذکر کریں، سن کے ذکر کریں، خود بول کے ذکر کریں. کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھیں. جب ذکر نہیں کر رہے ہیں تب آپ علم میں مصروف ہوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ ہوگی کہ جب آپ نورانی وقت میں بیٹھیں تو کس طرح سے اپنی علمی لرننگز کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کے وار سے خود کو بچا سکیں گے. نورانی وقت میں ایک مومن جو ہے جب بیٹھتا ہے تو وہ واریر کی طرح بیٹھتا ہے، یعنی جنگجو. ایک واریر جو ہوتا ہے اس کو کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اس کے حال ہونے چاہیے. ایک اور فرمان جو کہ بیت الخیال کا فرمان ہے، اگست 29 1905 کا. مولا فرماتے ہیں، حیرت کی جو بات ہے، سنیے گا، غور کیجیے گا کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ بیت الخیال منڈلی کے بیت الخیال ممبران کو رات کو 12 بجے تشریف فرما ہو کے فرمایا. کتنے بجے؟ 12 بجے. تمہیں پہلے دروازے بند کرنے کے لیے فرمایا تھا، تو تم دروازہ بند کرتے ہو؟ جماعت نے جواب دیا، ہاں خداوند. اور بتی یعنی لائٹ مدھم کرنے کے لیے فرمایا تھا، تو کیا وہ کرتے ہو؟ جماعت نے جواب دیا، ہاں خداوند. امام نے فرمایا، شرم کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں کون سے دروازے بند کرنے کے لیے فرمایا تھا. دروازہ وہ بند کرو کہ تمہارا خیال بھٹکتا ہے تو دل کے دروازے بند کرو اور باہر کے خیالات کو آنے نہ دو. جو بھی خیال آئیں اس کو تلوار سے یعنی یا علی کے نام یعنی اسم اعظم سے کاٹ ڈالنا. یعنی کہ یا علی کا نام یہی تلوار ہے. جو بتی مدھم کرنے کے لیے فرمایا تھا، تو یہ لائٹ جو جلتی ہے وہ نہیں بلکہ نیند کی بتی ہے، اس کو مدھم کرو تاکہ دل کی بتی روشن ہو. دروازے بند کرو گے تو گرمی ہوگی، انسان کو تلوار سے کاٹ ڈالو گے تو نقصان ہوگا. جیسا ہم نے فرمایا ہے اس کے مطابق کرو. امام نے فرمایا کہ اتنی زیادہ جماعت نے بڑا کام کیا ہے، کسی کو بہت سال ہوئے لیکن ابھی تک تم میں سے کسی نے نور کا دیدار نہیں کیا. یہ مولا کا سوال ہے، اور مولا یہاں پہ اپنے فرمان کی تعویل سمجھاتے ہوئے جماعت سے کہتے ہیں کہ دروازے بند کرنا فزیکل دروازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے خیال کے دروازے کو بند کرنا ہے. بتی بند کرنا مطلب نیند کو کم کرنا ہے اور اپنی تلوار کے ساتھ تیار بیٹھنا ہے. کس طرح سے کہ جو خیال آیا، شیطان نے جو بازی پھینکی، آپ نے فوراً سے اس کو یا علی کے نام سے گردن سے اڑا دیا. اپنے آپ کو ایسا تصور کرنا چاہیے کہ ہم جنگ میں بیٹھے ہیں. تو جنگ میں اگر ہم امیجن کریں، جنگ میں اگر ذرا سی بھی سستی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مارے جائیں گے، کوئی گردن اڑا دے گا. کیا یہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر ہم اس کام میں سیریس ہیں، اگر ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں، تو یہ تمام فرامین جو امام نے فرمائے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے عمل کرنا ہوگا. چونکہ الگ الگ قسم کے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات کو دینے کے لیے ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ چلیں ہم جنگجو ہو کر عبادت میں بیٹھے، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ نے ذکر کو بہت تیزی سے چلایا. جو بات یہاں سمجھنے کی ہے، جو بات یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ذکر جب آپ کرتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کا اسم اعظم یا علی ہے، آپ کو اس ذکر کو بہت ہی تیزی سے چلانا ہے. یا علی 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 علی، اتنی تیزی سے 1 منٹ میں 100 اس سے بھی زیادہ دفعہ ذکر کرنا چاہیے. دن میں پریکٹس کرنا چاہیے اور رات کو امتحان دینے کے لیے بیٹھنا چاہیے. نورانی وقت میں ذکر جو ہے بہت تیزی سے کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ہماری اپنی نفس اور شیطان سے ہے. 2 طرف سے ہم پر وار ہوتا ہے.
تو जब इतनी तेजी से हम अपनी तलवार को चलाएंगे, बहुत ही तेजी से, यली 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 यली, तो कहीं से भी कोई भी गैप नहीं मिलेगा शैतान को या नफ्स को कि वो हमारे अंदर किसी भी ख्याल को अंदर डाल दे, किसी भी ख्याल को अंदर डाल दे। तो बहुत मौला फरमाते ना, चौकसाई से बैठो, होशियारी से बैठो, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर बैठना चाहिए। जब बैठने की बात आई है तो चूंकि हर कोई अलग अलग उम्र का है, सबके किसी के हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको भी जैसा कंफर्टेबल लगता है फिजिकली, मौला जो है वो बहुत रहमान है, मेहरबान है हम पर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हम पर। कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, पांव लंबे करके बैठे, जो भी हमारे जिस्म के लिए आसानी है ऐसा करें, लेकिन नींद से अपने आप को बाहर निकालें। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐसे बैठे ऐसे बैठे। जिनके लिए आसानी है, जो यंग है, हम जमीन पे बैठते हैं, पलौठा मार कर बैठते हैं, हाथों को घुटनों पे रखें और जो है खूब तेजी से जिक्र को चलाएं। चलें, ऐसा तस्वुर करते हैं कि जिक्र चलाया आपने, बहुत तेजी से चलाया, कुछ देर हो गई, आप थक से गए। जैसे आप थक से गए और आपने एक लंबी सांस ली और ख्यालात शुरू। जब ख्यालात शुरू और आपको एहसास हुआ कि भाई अरे ये क्या हो गया, मैं फिर कहीं और पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आपको इल्म से इस बात की समझ आई है कि भाई ऐसे मौके पे हमें गिरिया उजारी करनी। गिरिया उजारी जो है वो बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। गिरिया उजारी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये रोजाना की आदत होनी चाहिए। दिल के अंदर जो मैल भरा है, उस मैल की सफाई सिर्फ और सिर्फ आंखों से जो पानी आता है उसी से होती है। दिन में हम ना जाने कितने गुनाह, कितने ख्यालात करते हैं। रोजाना की वर्जिश होनी चाहिए गिरिया उजारी करने की। गिरिया उजारी मुश्किल है, आदत डालने से इसकी आदत होती है। जब गिरिया उजारी क्लास में की जाती है तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे की जाती है, ताकि हम तमाम जो है इसको सीख सके। नुमाइंदगी के तौर पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव गिरिया उजारी की जाती है। इसको समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जब कभी हम कोई दुख की मूवी देखते हैं, कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें बहुत ही दुख का सीन है, हम खुद भी उनके दुख को देख के रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जो लोग उस मूवी में हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, उन पे ये दुख गुजरा नहीं है। उन्होंने इस स्टोरी को सुना है, उस रोल को सोचा है, समझा है, और वो उस दुख को ओढ़ पहनकर एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग इतनी रियल होती है कि हमारी भी आंसू हमारे भी आ जाते हैं। ये एक मिसाल है कि जिनके ऊपर जो दुख बीता होता है, वो उस दुख को ओढ़ पहनकर एक्टर्स जो है नुमाइंदगी में गिरा, वो ऐसे सैड रोल्स करते हैं जिनको देख के हमारे भी आंसू बहते हैं। जब हम क्लास में बैठे होते हैं, हम तमाम कनेक्टेड हैं। रूहों का एक कम्युनिकेशन होता है और उस कम्युनिकेशन से मदद मिलती है कि गिरिया उजारी की जाए। जैसे जो दिल के हालात होते हैं, ऐसी गिरिया उजारी होती है। क्योंकि जो गिरिया उजारी कर रहे होते हैं वो नुमाइंदगी में कर रहे होते हैं, अली अल्लाह की मदद से कर रहे होते हैं। और अली अल्लाह जो है वो किसी को जरिया बनाता है तमाम के दिलों के हाल को जानते हुए उनकी मदद के लिए। तो गिरिया उजारी क्लास में इन रिप्रेजेंटेशन की जाती है, नुमाइंदगी के तौर पर की जाती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी अपनी तौर पर अपने दुखों को, मौला को बयान करते हैं। क्लास में तमाम दोस्तों के दिलों की तर्जुमानी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लास में हाजिरी जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि रूहों से तकवीत और ताकत मिलती है। रूहानी कम्युनिकेशन होता है और अंदर से जो है, जो अंदर के सेंसेस होते हैं, जो हमारे बातनी एहसासात होते हैं, वहां जो है दर्द और दुख को महसूस किया जाता है। जबान से उन अल्फाजों को अदा किया जाता है
जमात में जो मुश्किलात हैं उनको बयान किया जाता है ताकि हम जमात की मुश्किलात को सोचकर गिरियावजारी करें। जब एक मोमिन साली की आदत हो जाती है गिरियावजारी करने की दिन में, और ये साथियों से ही पता चला है कि कभी कभी जमात खाने में गिरियावजारी हो जाती है, ये सोच के कि जमात कितनी पीछे है इल्म में, दिल में एक शिद्दत से दुख उठता है इस्माइली जमात के लिए और गिरियाजारी होती है। चूंकि जमात में तमाम लोग इल्म नहीं रखते हैं तो वो ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या मुश्किल है, मौला आपकी मुश्किल आसान करे। एंड इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि जमात के लोग नहीं जानते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से गिरियाजारी के आंसू क्यों गिर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। और इसका कोई मसला नहीं है इस बात का, लेकिन ये कहने का, ये बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप इल्म में आगे बढ़ेंगे, आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, आप रूहानी कम्युनिकेशन को सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, और आपके अंदर से तड़प और एक फरियाद निकलेगी जमात के लिए भी। जो सुकून और तस्कीन जब हम इल्म सुनते हैं हमें मिलती है, और इस इल्म के बदौलत जब हम इबादत में कामयाबी से बैठते हैं, और वो चीज जब हम जमात के अंदर नहीं पाते हैं, तो जमात के लिए अंदर से दिल के अंदर दुख उठता है, जिससे एक मोमिन सालिक गिरियान हो जाता है। नूरानी वक्त के वक्त जब भी ध्यान बेध्यान हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होता है गिरियाजारी करें, अपने नफ्स की शिकायत मौला से करें, अपने आप के लिए ताकत मांगे, तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी मांगे कि शैतान की बाजी में ना आ जाए। गिरियाजारी करें, सजदे में जाएं, फिर अपने आप को बैठें, तलवार उठाएं हाथ में, ध्यान लगाएं और जिक्र में फिर बैठ जाएं। और ये बार बार होता है, और ये प्रैक्टिस की बात है। शायद 1 घंटे में 10 दफा हो, शायद 1 घंटे में 4 दफा हो, वो मैटर नहीं करता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैटर करती है, वो ये कि हम जिक्र करें और गिरियावजारी में आगे बढ़ें, क्योंकि गिरियावजारी जो है वो स्पिरिचुअल साइंस है। जिस तरह से नाचिस ने बताया था कि H2O अगर इस कंपाउंड को मिलाते हैं तो पानी यकीनी है। गिरियावजारी जिस भी साथी की होगी, जो भी रेगुलरली गिरियावजारी करेगा, रूहानी तरक्की यकीनी है, क्योंकि गिरियावजारी विदाउट इल्म और जिक्र नहीं हो पाती है। बगैर इल्म और जिक्र के जो आंसू बहते हैं वो नासमझी के आंसू होते हैं, दुनिया के दुख के आंसू होते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट इमाम की नाफरमानी है, क्योंकि इमाम का फरमान है कि दुनिया में मेहनत से कमाए हुए पैसे चले जाएं, नहीं रोना। इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाए, नहीं रोना। एक वालिदैन के लिए उसके इकलौता बच्चा अगर दुनिया से चला जाए, इससे ज्यादा कोई शदीद गम होगा? नहीं हो सकता है। लेकिन इमाम का ये फरमान है कि इसके लिए दुख नहीं करना। हाँ, दुख करना तो दीदार की दूरी का दुख करना, और दीदार की दूरी का दुख यानी कि अपनी रूहानी तरक्की जो भी नहीं हो पाई है उसका दुख करना, उस लिए गिरियाजारी करना। फिर एक और जो सवाल आया था और हमने इस पे कुछ बात की थी, वो ये कि हम इस बात को कैसे समझें कि एक तरफ तो आजिजी है और दूसरी तरफ एहसास कमतरी है। जब हम इबादत में बैठते हैं तो वसवसे आते हैं, और वसवसे कुछ ऐसे हो सकते हैं, नहीं भाई हम तो काबिल नहीं हैं, हम तो शायद इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो लोग तो कितनी मेहनत करते हैं, कितना जिक्र करते हैं, शायद हमने बहुत देर से आके इल्म को पहचाना, शायद बहुत देर से इल्म में आए, हम तो तरक्की नहीं कर सकते हैं, हमारी क्या काबिलियत है। ये तमाम जो है वो एहसास कमतरी शैतान की तरफ से है। ये तमाम जो नेगेटिव डायलॉग्स हमारे जहन में आते हैं, जो सुनाई देते हैं, ये शैतान की तरफ से है। हम में से हर एक शहजादी है, शहजादा है, इमाम के रूहानी बच्चे हैं।
ہم میں کوئی کمی نہیں ہے اس معاملے میں. اسی نیگیٹو ڈائلاگ کو ہم کو ریپلیس کر کے کہنا ہوگا کہ یا مولا میں تو تیری شہزادی ہوں، جانتی ہوں میں کمزور ہوں، ناچیز ہوں مولا، گنہگار ہوں، لیکن تو میرا باپ ہے مولا، تو رحمان ہے، تو رحم کی اگر ایک میٹھی نظر کر تو کیا معجزہ نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ مولا. ہاں مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے آگے چلتے رہنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم، ایک ایک قدم بس آگے بڑھتے جانا ہے. یہ ہوتا ہے عاجزی. میں قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے. جس مومن کو کوئی خزانہ ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے علمی یا روحانی، اس کی عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے. نادان لوگ اس عاجزی کو کچھ بھی سمجھیں، علم والے شخص پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عاجز رہے، نہ کہ احساس کمتری کا شکار ہو. احساس کمتری، لو سیلف اسٹیم، شیطان کا ایک ہتھیار ہے. چونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. علم میں آنے کے بعد ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ یادداشت میں رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کوئی کم نہیں ہیں، آپ شہزادہ اور شہزادی ہیں. تمام یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرنسز اینڈ پرنس ہیں. بہت ہی ضروری چیز علم میں بھی اور عمل میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کریں. اگر کوئی آپ سے آگے ترقی کرتا ہے اور نظر آتا ہے تو دعا مانگے کہ یا مولا جیسی اس کی ترقی ہو رہی ہے اس کی ترقی پہلے کرنا، پھر اس ناچیز کی بھی کرنا مولا. اس کی ترقی کے بدولت اس ناچیز کو بھی ساتھ لے جانا. اسی لیے ہم نے اس گروپ کی بات کی کہ ہم جب ساتھی مل کے کرتے ہیں کام تو کوئی ناچیز مجھ جیسا شاید کمزور ہو، پیچھے رہ جائے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی عبادات سے، آپ کے ذکر سے شاید ناچیز کو بھی دھکا مل جائے اور آگے بڑھ جائے آپ کے ساتھ ساتھ. تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کا مددگار ہونا ہے، لیکن کمپیئر نہیں کرنا ہے. کمپیریزن جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں لے جاتا ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں اور اچھے خیالات، خیر خواہی. دن کے وقت جب ہمارے اعمال، ہمارے خیال اچھے اور پاک نہیں ہوتے ہیں، اس کا اثر ہمارے نورانی وقت پر ہوتا ہے. ہمارے خیالات کی پاکیزی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے روحانی ترقی بہت آسان ہے. در حقیقت میں اگر کوئی پوچھے تو روحانی ترقی بہت آسان ہے، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کنڈیشنز ہیں، جب ہم ان کو سمجھ کے عمل کر لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے. محنت لازمی ہے، ہمت لازمی ہے، اپنے آپ کو گلٹ میں نہیں ڈالنا ہے، ذکر و عبادت میں رکھنا ہے، سجدے میں جانا ہے اور مولا سے مانگنا ہے. تو جب بھی ذکر کریں گے نورانی وقت میں بہت ہی تیزی سے ذکر کریں گے. امام کا فرمان ہے کہ اگر ایک مومن چاہے تو وہ 40 دن کے اندر اپنے آپ کو ترقی دے سکتا ہے. ایک اور جگہ مولانا نے فرمایا 3 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، صرف 3 دن کے اندر وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے. کنڈیشن، ریکوائرمنٹ، شرائط جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. وہ کنڈیشنز اب ہم جانتے ہیں، علم، ایمان، عشق، عبادت، ذکر، یہ تمام چیزیں جو ہم علمی کلاسز میں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اگر کنسسٹنٹلی کیا جائے تو وہ ہمیں ہماری معراج، ہمارے نوروز تک پہنچا دے گا. الحمدللہ.